مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے زبوروں کی کتاب میں زبور نمبر 90، یہ بزرگ موسیٰ کا زبور ہے، اس کی دعا ہے، اس کا گیت ہے۔ زبور 90 پہلی 2 آیات خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے، اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے، آمین۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، آمین۔ 2 حوالہ جات ہم نے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی ہے۔ ایک یسایہ کو خداوند فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو بتا کہ میرا خادم، میرا برگزیدہ اسرائیل ہی نہیں بلکہ مسیح یسوع بھی، تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ اور پہلا حوالہ ہم نے دیکھا زبوروں میں موسیٰ کہتا ہے کہ خدا ہماری پناہ ہے، اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ ہمارا خدا، موسیٰ یہ بتاتا ہے، ازل سے ابد تک۔ میرے ہاتھوں کا تو آپ کو آغاز نظر آتا ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں، لیکن ازل سے ابد تک یہ نہیں ہے۔ ہمارے خدا کے تعلق سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ازل سے ابد تک وہ خدا ہے، یہ ازل وہ زمانہ، وہ مدت، وہ وقت جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم انسان فقط اتنا جانتے ہیں کہ کبھی اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اس کائنات کی وہ آغاز تھا، لیکن اس آغاز سے پہلے جب کائنات کی ابتدا ہوئی، اس ابتدا سے پہلے کچھ نہیں تھا، آسمان بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، یہ کائنات جو آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتی ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اور آپ، ہم انسان، تمام جاندار، حتیٰ کہ فرشتگان بھی وقت کی قید میں ہیں، لیکن ہمارا خدا وقت کی قید سے بالاتر ہے۔ زمانوں کا آغاز ہوا، کائنات کا آغاز ہوا، لیکن ہمارا خدا ازل سے وہ مدت، وہ وقت، اگر ہم ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو خدا کے سوا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، کچھ تھا ہی نہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا تصور کریں، اپنے تخیلات میں کیا دیکھیں۔ پچھلی بار کلام مقدس پر جب ہم نے غور کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم انسان ایک شبیہ رکھتے ہیں، ایک وجود ہے، ہماری ایک ہستی ہے، ہم جسمانی ہیں، لیکن ہمارا خدا، کلام میں لکھا، خدا یسوع مسیح آیا اور اس نے بتایا کہ خدا روح ہے۔ روح کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو وہ کوئی بے ترتیب صورت نہیں، وہ کوئی شبیہ ہے جس کو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہماری عقلوں سے بالاتر ہے۔ ایک گلاس کے اندر سارا سمندر نہیں ڈالا جا سکتا، اور ایک گلاس جو ہے جتنا پانی اس میں آتا ہے وہ فقط اتنے ہی پانی کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن جو سمندر کا پانی ہے اس کو، اس پانی کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ سمندر کتنا بڑا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا بھی ایسا ہی ہے، آمین۔ وہ خدا جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ازل سے۔ جب زمانوں کے آغاز کی بات کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو، یہ سب کچھ موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا۔ خدا نے رویا میں اس کے اوپر سب کچھ ظاہر کر دیا، تخلیق کا کام۔ خدا نے کس طرح سے آسمانوں کو بنایا، گلیکسیز کو بنایا، اس زمین کو بنایا، فرشتگان کو بنایا، انسان کو بنایا، وہ تمام تخلیق کی تاریخ خدا نے موسیٰ کو دکھا دی۔ خدا کا رحم موسیٰ پر اس قدر بڑا ہوا کہ موسیٰ نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میں اور آپ آج نہیں دیکھتے۔ خدا کی ذات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کی ذات کے تعلق سے ہم نے دیکھا خدا روح ہے، خدا روح ہے، اور جب ہم اس روح کو دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا، یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ نور ہے، وہ نور، وہ روح جو ہے وہ روشن ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی تاریکی ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں، لکھا کہ وہ نور، وہ روح آگ ہے، وہ خدا آگ ہے، وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔
اور اسی خدا کے تعلق سے کلام میں لکھا کہ وہ محبت ہے۔ وہ خدا، اس کی ذات کو جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ روح ہے، وہ نور ہے، وہ آگ ہے۔ یہ خدا کا وجود ہے۔ خدا کے وجود، خدا کی ذات، خدا کی صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کی ذات کی وہ باتیں جو خدا کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جو کسی کے ساتھ کبھی خدا کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی کو اس میں شریک کریں تو شرک، گناہ۔ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ اور ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں۔ وہ کچھ ایسی صفات کی بات کرتا ہے پطرس جس میں خدا اپنی ذات میں ہمیں شامل کرتا ہے، لیکن خدا کی ذات کی وہ باتیں جن میں کبھی نہ کوئی شامل ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ آمین۔ جس میں ایک بات، خدا ازل سے ابد تک، مطلب ایٹرنل گاڈ، ابدی خدا۔ دنیا کے جو دیوتا ہیں، انسان نے ان کو بنایا، شیطان نے جو کچھ آسمان پر دیکھا اس کی کاپی زمین پر لا کر رکھی۔ اس کا آغاز تھا، اس کا آغاز تھا، دنیا کے دیوتاؤں کا آغاز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو جا کر پڑھیں، ان کے دیوتاؤں کی آپ کو تاریخ ملے گی کہ اس وقت میں جا کر اس دیوتا کا آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے اس دیوتا کا ذکر تک نہ تھا۔ لیکن ہمارا خدا جب ہم زمانوں میں جھانکتے ہیں تو وہاں پر موجود ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاللویا۔ ایٹرنل گاڈ، وہ ابدی خدا ہے۔ خدا کی ذات کی یہ صفت کسی بشر کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ کبھی شیئر نہیں ہو سکتی۔ خدا ابدی ہے، ازل اور ابد تک، کبھی کوئی شروع نہ ہوا اور کبھی کوئی ختم نہ ہوگا۔ جب ہم ازل کہتے ہیں اور ابد کہتے ہیں تو انسان ازل سے نہیں لیکن ابد میں خدا کے ساتھ جائے گا۔ آمین۔ یہ خدا کا رحم، یہ خدا کی قدرت۔ میں اور آپ، ہم خدا کے ازلی منصوبہ میں تھے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے، بہت پلاننگ، بہت ترتیب، ہر ایک بات کی، ہر ایک منصوبہ کی ٹائمنگ خدا نے رکھی۔ کون سا منصوبہ کس وقت میں خدا ظاہر کرے گا، کس زمانہ کے اندر کس طرح کے لوگوں کو وہ زمین پر کھڑا کرے گا۔ ہم سے پہلے کے زمانوں میں جن لوگوں کو خدا نے کھڑا کیا، آج ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس زمانہ میں خدا نے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا تاکہ ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں اور ہمارے بعد کے زمانہ کے لوگ ہمارا تذکرہ کریں گے۔ ہمارا خدا جو بلند و بالا مقاموں میں رہتا ہے، جو بلند و بالا مقاموں میں رہتا ہے، اس کی خاک ساری، جتنا وہ بلند ہے اتنا ہی وہ خاک سار ہے۔ خاک اور راکھ، خاک اور راکھ، جس کی اس کائنات کے اندر کوئی وقت نہیں، اس کائنات کے اندر کوئی وقت نہیں، اسی خاک اور راکھ کو اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ دے دی۔ پریز گاڈ۔ کس قدر وہ حلیم، دل کا فروتن، اس نے کہا میں دل کا حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ یسوع ناصری نے اس کی خاک ساری کو دیکھی ہے کہ وہ جو بلند و بالا مقاموں میں رہتا اور دن رات بغیر آرام کے یہ فرشتگان اس کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ ایک شاعر اس نے لکھا، تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تھوڑے نے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بھی مل کر اگر جیتی جان بن جائے تو بھی خدا کی ستائش کے لیے وہ کم ہے۔ ہمارا خدا اس قدر سپریم گاڈ، آل مائٹی گاڈ، قادر مطلق خدا، رب الافواج، لشکروں کا خدا، ہاللویا۔ ہمارا خدا جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس نے اس کائنات کو بڑی ترتیب سے بنایا۔ جب کچھ نہیں تھا، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں میں رفاقت تھی۔ ٹرائیون گاڈ، ہم تثلیث کے خدا کو مانتے ہیں۔ باپ، بیٹا، روح القدس کی رفاقت تھی، جس کے تعلق سے خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں کہا، اے باپ مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے۔ وہ جلال جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ، وہ باپ کے ساتھ جلال رکھتا تھا، وہ باپ کی صورت پر تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ان کی آپس میں رفاقت تھی اور اس کائنات کے لیے ایک پلان ان کے پاس تھا، اور اسی پلان میں آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ وہ منصوبہ جو خدا نے بنایا تھا دنیا کو بنانے سے پہلے، اس کائنات کو بنانے سے پہلے، وہ منصوبہ جو خدا میں تھا، آج یہ ہم اسی کا اظہار ہے۔ آمین۔ ہم حادثہ نہیں ہیں اس کائنات کے اندر، ہم حادثہ نہیں ہیں کہ اچانک سے اس کائنات کے اندر ہم آ گئے اور یوں ہی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے تمام ایام کلام میں لکھا ہے، اس کی کتاب میں درج ہے۔ آج جن ایام میں ہم دکھ اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، یہ تمام دن، ایک ایک لمحہ
ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت، ایک ایک بات، ایک ایک خیال، ایک ایک سوچ اس کی کتاب کے اندر درج ہے ہمارے لیے۔ وہ جانتا ہے ان سب باتوں کو۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار دن ہوں کی میں ننگے گا، اے بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے، انہوں بھی ملنا ہے، انہوں بھی ملنا ہے۔ کتنے منصوبے ہمارے پاس ہوتے ہیں، کتنے منصوبے، اور جب وہ دن گزر جاتا ہے تو رات کو بھی وہی منصوبے اگلے دن کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ وہ منصوبے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ تمام باتیں جن کے لیے ہم فکر مند ہر وقت رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ان خیالات کے اندر گم رہتے ہیں، خدا ان تمام باتوں کو جانتا ہے جن کے لیے ہم خود اپنے آپ کو چھلنی کر رہے ہیں، دکھی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے حل ہوں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ بتا سکے گا کہ بچپن سے آج کے دن تک کا وقت کیسے گزرا؟ ایسا لگتا ہے کل کی بات تھی، کل کی بات تھی، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب میں اور آپ برے کے تخت کے سامنے ہوں گے اور اس کی ستائش کریں گے، ہمیں لگے گا کہ کل کی بات تھی۔ ہاللیلویا۔ آج ہمیں اپنے بچپن کے تعلق سے ایسا ہی لگتا ہے نا کہ یار کتنی تیزی سے وقت گزر گیا، ہمیں احساس بھی، لیکن جب ہم برے کے تخت کے سامنے ہوں گے تب ہمیں احساس لگا یار کتنا چھوٹا وقت تھا وہ، اور آج ہم برے کے تخت کے سامنے اور عبدالآباد اس کی ستائش کریں گے، اور عبدالآباد اس کے چہرے سے منور ہوں گے، روشن ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ہمارے دل خوشی سے بھر جائیں گے۔ اس زمین کے اوپر بہت دکھ ہے، لیکن یہ دکھ خدا نے نہیں دیا، یہ دکھ انسان نے خود اپنے لیے اس کا چناؤ کیا تھا، اس گناہ کے باعث جو عدن میں ہوا۔ اس زمین پر جتنا دکھ میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ وہیں سے شروع ہوا، انسان کے لیے یہ دکھ وہاں سے شروع ہوا، لیکن اس کا اختتام کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہماری آنکھوں کے آنسو پوچھ دے گا۔ آمین۔ اس خدا نے مجھ سے اور آپ سے، وہ خدا جو ازلی اور ابدی خدا ہے، ایٹرنل گاڈ، اس نے مجھ سے اور آپ سے ابدی وعدہ کیا۔ کون سا وعدہ؟ ابدی وعدہ۔ عبرانیوں کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ پھر کبھی ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ دکھ جو عدن سے شروع ہوا، وہ گناہ کے باعث جس میں آج ہم گزرتے ہیں، نہ صرف وہ دکھ ختم ہوگا بلکہ وہ گناہوں کو بھی ہماری زندگی سے مٹا ڈالے گا۔ آمین۔ کیونکہ وہ قدرت والا خدا، اس نے مجھ سے اور آپ سے ابدی وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ ٹلے گا نہیں، اس کا یہ وعدہ ٹلے گا نہیں، کیونکہ وہ ابدی خدا ہے، وہ ازلی اور ابدی خدا ہے، وہ ازلی بادشاہ۔ اس کی بادشاہی کا فرشتہ نے کہا تھا آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ رہے گا۔ آمین۔ وہ آسمانوں پر بادشاہ تھا، وہ زمین پر بادشاہ ہوگا، اور وہ آنے والے جہانوں میں بھی بادشاہ رہے گا، کیونکہ وہ ابدی بادشاہ اور ابدی خدا ہے ہمارا۔ میں اور آپ جتنا وقت گزر چکا، یقیناً یہ ہمارے لیے سنجیدہ بات ہے، جتنا وقت گزر چکا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو باقی رہ گیا اس کے اوپر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ خدا کے ساتھ ابدیت میں جانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ ہم ابدیت کہاں گزاریں گے، خدا کے ساتھ یا کہیں اور؟ میں اور آپ ابدیت کہاں گزاریں گے؟ یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا وہ موت سے نکل کر زندگی میں، اگر میں اور آپ زندگی میں داخل نہیں ہوئے تو موقع ہے اس بھائی بہن بیٹی کے لیے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو، اور جو ہو چکے ان کو دلیری دوں گا، انکریج کروں گا، دلیری پکڑیں۔ جو وقت گزر گیا اس کے لیے خدا کے حضور میں دعا کریں، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا خدا وقتوں کا خدا ہے، وہ ایک پل بھر میں وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ دلیری پکڑیے، نا امید نہ ہو، بے دل نہ ہو، کیونکہ ہمارے خدا کے پاس ہمارے لیے ایک بڑا جلالی منصوبہ ہے، بڑا ابدی منصوبہ ہے۔ ہم راہ میں تھک کر رہ نہ جائیں، اس ایمان کے بانی کو دیکھیں، اس جلالی بادشاہ کو دیکھیں جو وقت میرے پاس اور آپ کے پاس ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تک تو راہ میں ہے مدعی کے ساتھ مدعی سے صلح کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے حاکم کے حوالے کر دے، قاضی کے حوالے کر دے، اور وہ تجھے وہاں پر ڈال دے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میں اور آپ جب تک راہ میں اس زمین پر ہیں، ہمیں اپنے تعلقات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے جو کچھ ہمارے لیے اس زمین پر رکھا، ہم اس کو کھو نہ دیں بلکہ مسیح میں پالیں، اور جو ابدیت میں ہم داخل ہوں گے ایسے ہی نہ ہوں گے۔ وہ باتیں جو اس جسم کی ہیں، لازم ہے کہ وہ جسم کے ساتھ اس جہان میں رہیں، لیکن اگر وہ باتوں کے ساتھ ہم اس جہان سے کوچ کرتے ہیں تو افسوس ہمارے لیے کیا ٹھکانہ ہو، ہماری ابدیت کہاں ہوگی اگر انہی باتوں کے ساتھ ہم اس جہان سے کوچ کرتے ہیں۔ کیونکہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے۔
کون سا سانس ہماری زندگی کا آخری سانس ہوگا، کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، کون سا وقت جس میں ہم اپنے کسی عزیز کو آخری جملے کہیں گے، آخری الفاظ کہیں گے، آخری باتیں کہیں گے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے جو وقت مجھے اور آپ کو دیا گیا اس میں تیاری کریں ابدیت میں داخل ہونے کی۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں، ابدی خدا کے لیے، ابدی بادشاہ کے لیے اس کی ستائش کریں، وہ خدا جس کا کوئی آغاز نہیں اور جس کا کوئی اختتام نہیں۔ ہم انسان جن کا کوئی آغاز تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس کے بیٹے یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئیے اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنے میں رکھیں اور اس خدا کے ساتھ ابدیت میں رہیں۔ ہاللویہ۔